پولیس نے کہا کہ 100 آدمی جب آپ لوگ پورے ہو جائیں گے تو ترکی کے لیے دوبارہ آپ کو ہم بھیج دیں گے۔ گھر کی چھت سے ہم پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جانا، ایجنٹ نے کہا، مجھے کتے مار دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ملک نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 پاکستان۔ پچھلی قسط میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں کو پولیس نے پکڑ کر تھانے بند کر دیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا تھا ہمیں کہ ہماری تفتیش شروع ہو گئی اور ہم سے پوچھا گیا آپ کب سے ترکی آئے ہیں اور کس کے ساتھ آئے ہیں، ایجنٹ آپ کا کون سا ہے۔ لیکن ہمیں ایجنٹ نے بتایا تھا کہ ہمارا نام نہیں لینا ہے، اس لیے نہیں لینا کہ ہمیں جرمانہ بھی ہوگا، مار بھی پڑے گی اور قید بھی ہوگی۔ تو ایجنٹ چونکہ ہمارا جاننے والا تھا، دوست بھی تھا، تو ہم نے اس کو ریلیف دینے کے لیے اس کا نام ہم نے نہیں لیا۔ ہم نے کہا ایجنٹ ترکی کے تھے جو چلے گئے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ایجنٹ نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے ساتھ 2 ایجنٹ تھے، اشفاق اور ملک قمر۔ 12 بجے تفتیش ختم ہوئی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس رقم ہے تو ہم آپ کو سامان خرید دیتے ہیں روٹی وغیرہ کا، تو آپ ہمارے ساتھ سٹور پر چلیں۔ تو 2 آدمی سٹور پر چلے گئے ہمارے، تو وہاں سے سامان لے کے آ گئے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ UNO کی طرف سے آپ کو روٹی ملے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ 2 بجے کے بعد ملے گی۔ ہم جب 2 آدمی گئے سٹور سے تو سٹور سے سامان لے کے آ گئے، اس کو بعد ہم نے روٹی وغیرہ کھائی۔ تقریباً 2 بجے تھے تو 3 دن کا ہمارا جگراتا تھا۔ ہمیں بہت سخت نیند آ رہی تھی، تھکاوٹ بھی بہت زیادہ تھی۔ ہم نے پہلے باتھ روم گئے، نہائے، وہاں سے نہانے کے بعد ہم نے شیو وغیرہ کی، کپڑے بدلے، کیونکہ جنگل میں ہم زمین پر سوتے رہے تھے، ہمارے کپڑے بہت گندے ہو گئے تھے۔ تو کپڑے بدلنے کے بعد روٹی جب کھا لی ہم نے تو ہم پہ خماری آ گئی اور ہم سو گئے۔ رات تقریباً 10 بجے کا وقت تھا، مجھے جاگ آئی تو بھوک سخت لگی ہوئی تھی۔ دن کو تو کھایا تھا لیکن 2 دن کے بھوکے تھے، رات کو دوبارہ بھوک لگ گئی۔ 10 بجے میں نے پولیس والوں کو کہا کہ مجھے برگر چاہیے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو بہت اچھے پولیس والے تھے، یونان کی پولیس بہت اچھی تھی، بہت اچھا اخلاق تھا ان کا۔ میرے لیے انہوں نے جیپ نکالی اور وہ برگر لینے کے لیے چلے گئے۔ تو تقریباً وہ پونے گھنٹے کے بعد آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بہت دیر لگائی ہے، یہ رات 11:15 بجے کا وقت تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں برگر دور ملتا ہے، تو آپ نے فرمائش برگر کی تھی تو اس لیے ہمیں دور جانا پڑا۔ کھانے کے بعد ہم اب دن کو چونکہ کافی سو چکے تھے تو اس لیے ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کا تقریباً کوئی 12-1 بجے کا وقت تھا کہ 10 کے قریب بنگلہ دیش کے جو لوگ تھے وہ آ گئے اور انہوں نے بارڈر سے پکڑ کر ہمارے ہی کمرے میں بند کر دیا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں تقریباً 100 آدمیوں کی گنجائش تھی۔ تو بنگلہ دیشیوں کے بعد پھر 1-2 بجے کا وقت تھا، ایران اور عراق کے کچھ لوگ آ گئے۔ کمرے میں پہلے ہی کوئی تقریباً 30-40 لوگ تھے، 20 لوگ ہم بھی تھے، 18 لوگ۔ تو ہم نے ان سے صبح پوچھا کہ آپ ہمیں کب رہا کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ لوگ 100 کے قریب ہو جائیں گے تو ہم آپ کو رہا کر دیں گے۔ خیر ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے ہمیں صبح دھوپ پر بیٹھایا، موسم چونکہ ٹھنڈا تھا وہاں پہ، یہ اپریل کا مہینہ تھا، تو ہم دھوپ میں بیٹھے رہے۔ اگلے دن شام کو 6 جب بجے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی آپ لوگ تیار ہو جائیں۔ انہوں نے 3 گاڑیاں منگائیں، ایک گاڑی میں فوجی بیٹھ گئے، یہ کوئی 25 سے 30 فوجی تھے اور وہ فوجی اسلحے سے لیس تھے، وہ ہمیں بارڈر پر لے کر جا رہے تھے اور 2 گاڑیوں میں ہم 100 لوگ بیٹھ گئے۔ وہ بارڈر پہ جب گئے تو ہم تو نہر کے راستے آئے تھے، وہ ہمیں پل کے راستے لے گئے۔ یہ پل کا وہ راستہ ہے جو ترکی سے براستہ یونان، اٹلی اور دوسرے ملکوں البانیہ وغیرہ کو جاتا ہے۔ تو وہ پل پہ ہمیں لے گئے اور پل کے ساتھ ہی انہوں نے پوزیشنیں لے لی۔ انہوں نے ترکی کی بارڈر کی طرف دیکھا تو وہاں ترکی والے نہیں تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یونانی زبان میں سیگا سیگا گت۔ اب سیگا سیگا گت کا مطلب ہمیں ایجنٹ نے یہ بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایسا ایسا آپ جائیں۔ ہم لوگ چل پڑے ترکی میں، اب ہم دوبارہ آ گئے، انٹری ہماری ہو گئی، ہم اب واپس آ رہے ہیں اپنے ترکی کی طرف یونان سے۔ یہ یونان کا جو علاقہ تھا اس کا نام فیرے تھا اور یہ بارڈر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اب ہم دوبارہ ترکی میں جب داخل ہوئے تو کوئی آدھا گھنٹے کا ہم نے سفر ہی طے کیا تھا کہ ایک مکان کی چھت سے ہم پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ مکان چونکہ ہم سے کوئی 500 گز کے فاصلے پر تھا، فائر ہمیں لگے تو نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی فائرنگ کی دہشت کی وجہ سے ہم جتنے بھی لوگ تھے ہم زمین پر لیٹ گئے اور فوجی سٹائل میں، جیسے فوج کرالنگ کرتی ہے ایسے ہم نے کرالنگ شروع کر دی۔ تو چونکہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ زمین تو ہموار نہیں تھی وہاں پہ،
تو یہ ہے ٹیلے وغیرہ تھے، تو ہم ٹیلوں کی اوٹ میں بچ بچا کر ہم وہاں سے نکل آئے۔ ابھی سڑک سے ہم تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہی تھے کہ پھر چونکہ یہ آبادی کا علاقہ تھا، بارڈر کے قریب قریب لوگ جو بستے ہیں وہ آبادی کا علاقہ تھا، تو دور ایک گھر سے 2 کتے بڑے بڑے جو ہمارے پاکستان میں بولی کتے جس طرح ہوتے ہیں، اور ان کا قد تقریباً کافی بڑا تھا، وہ 2 کتے پہاڑی سے انہوں نے ہمیں دیکھا اور ہماری طرف انہوں نے شوٹ لگا دی۔ تقریباً ہم 18 لوگ تھے، 18 میں سے کافی لوگ بھاگ کر دور چلے گئے۔ ہم 4 لوگ، جن میں اشفاق اور شاکو، رانا رؤوف اور ایک ملک ساجد، یہ ہم 4 لوگ بھی دوڑے، لیکن ہمارے دوڑنے کی رفتار ایسے تھی کہ جو ہمارا ایجنٹ تھا ملک قمر، وہ بہت بہادر انسان تھا اور وہ گجرات کا رہنے والا تھا، تو وہ پیچھے تھا۔ اور یہ ایجنٹ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جاتے ہوئے وہ فرنٹ پہ ہوتا ہے، ہم اس کے پیچھے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے راستہ دکھانا ہوتا ہے، لیکن جب ہم واپس آتے ہیں تو وہ ہمارے پیچھے ہوتا ہے تاکہ کوئی آدمی پیچھے نہ رہ جائے، تو وہ ہمارے پیچھے تھا۔ کتے بہت چھوٹ سے آ رہے تھے، بہت تیزی سے آ رہے تھے، اور وہ ابھی ملک قمر سے ان کا فاصلہ کوئی تقریباً زیادہ نہیں تو 20-25 فٹ کا رہ گیا تھا، تو ملک قمر نے ہمیں آواز دی اور اس نے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے یہ مار دیں گے۔ ہم 4 لوگ، اشفاق، میں، رانا رؤوف اور ملک ساجد، ہم واپس آ گئے۔ ہم نے کہا کہ اب اکیلا تو اس کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہم واپس آئے اور میرے کندھے پہ چادر تھی، تو مجھے ملک قمر نے کہا یہ چادر مجھے دے دو۔ میں نے چادر اس کو دی، تو جو سامنے سے کتا آ رہا تھا پہلے نمبر پہ، اس کے پیچھے دوسرا کتا تھا اور وہ بڑے بڑے کتے تھے، تو اس نے وہ میرے چادر اس کتے کے اوپر ڈال دی۔ کتا اب اس چادر کے اندر ہو گیا اور وہ کوشش کرنے لگا کہ اپنے سے کسی طریقے سے چادر ہٹاؤں، تو جو دوسرا کتا تھا وہ اس کی مدد کرنے لگ گیا، اور ایسے میں ہم کو موقع مل گیا اور ہم وہاں سے دور نکل آئے۔ سڑک سے تو ابھی ہم تھوڑا سا دور تھے، فرلانگ ایک فاصلہ ہمارا تھا، تو جو ہمارے باقی ساتھی تھے ہمیں ان کا پتہ نہیں تھا کہاں ہیں، لیکن جب ہم آگے کو گئے تو ایک کمرہ تھا جس کی چھت نہیں تھی، وہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کو ساتھ لیا اور پھر سڑک پر آ گئے، وہاں سے بس لی اور ہم ترکی کو واپس آ گئے۔ ترکی کے استنبول شہر میں جس ہوٹل سے ہم گئے تھے اس کا نام ڈینیز ہوٹل تھا، اور یہ یورپ کے علاقے میں تھا، تو ہم دوبارہ ڈینیز ہوٹل پر آ گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم کیسے پاکستان واپس آئیں، کیونکہ ہم یہاں اپنے یاروں دوستوں کو، گھر والوں کو، سب کو بتا کر گئے تھے کہ ہم یونان کے لیے جا رہے ہیں، اور اب یہ بہت بری بات تھی کہ 1.5 ماہ بعد ہی ہم واپس آ جاتے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا وہاں پر کہ ہم دوبارہ ایک ڈنکی لگائیں گے، گو کہ یہ جان جوکھوں کا کام تھا، بہت سخت کام تھا اور بہت تکلیف دہ سفر تھا ہمارا، لیکن ہوٹل میں پہنچ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ ایک بار بارڈر کراس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم یونان پہنچ جائیں۔ ہم اپنے آپ کو دوبارہ ہوٹل میں ذہنی طور پر تیار کرنے لگ گئے۔ پھر ایجنٹ سے بات کی تو ایجنٹ نے ہمیں کہا کہ 1.5 مہینے کے بعد ہم دوبارہ جائیں گے، تو 1.5 مہینہ ہم نے ہوٹل میں گزارا، اور 1.5 ماہ کے بعد ہم دوبارہ ڈنکی کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر وہی خاردار راستے اور وہی کھائیاں اور وہ یہ سب کچھ جو ہے اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں کہ دوبارہ ڈنکی، لیکن یہ دوبارہ جو ڈنکی ہے اس میں جو ہم نے تکلیفیں برداشت کی وہ کوئی بھی آدمی سن کر کانوں کو ہاتھ لگائے گا، بلکہ اس کو نانی یاد آ جائے گی کہ دوبارہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اگلی قسط میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔